السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ چٹ چیٹ ود سجل ملک. اور آج کے ہمارے گیسٹ بہت ہی زیادہ اسپیشل ہیں اور آپ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں کیونکہ وہ بہت ہی گریٹ پرسنالٹی ہے, بہت ہی معروف فیشن ڈیزائنر ہے, ساتھ ساتھ نیشنل ہاسپٹل کے آنر بھی ہیں. اور ان کی جو مجھے سب سے اچھی بات لگی ہے, جب میں نے ان کا انٹرویو دیکھا تو اس میں یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی ساری جائیداد, مطلب دنیا سے جانے سے پہلے کوئی انسان اپنی ساری کی ساری جائیداد, سارا اثاثہ ایک پلیٹ فارم کے لیے دے دے. مطلب شوکت خانم کے لیے انہوں نے ساری جائیداد جو ہے وہ ڈونیٹ کر دی ہے پہلے ہی. تو مجھے ان کی یہ چیز بہت زیادہ اٹریکٹیو لگی. باقی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جی مسٹر محمود بھٹی صاحب. سر السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اینڈ وی آر ریئلی سوری, میں لائف بھی کہہ دیتی ہوں کہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے. پلیز یہ میں پریشر, ایسی کوئی بات نہیں. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے سب ٹھیک ٹھاک, بالکل زبردست. سر میں آپ سے ملنے سے پہلے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ایک جو ہے جس نے اتنی اسٹرگل کی ہے اس کا چہرہ بھی اسٹرگل والا ہوگا, لیکن یو لک سو فیبولس. اور کیا پرسنالٹی ہے, یو لک سو امیزنگ, یو نو. مطلب کچھ لوگوں کو دیکھ کر اتنی پازیٹیو وائب آتی ہے, تو یہ اپنا اسٹائل کیری کرنا اتنا, مجھے آئی نو جیسے کہ آپ ہیں فیشن ڈیزائنر, بٹ اتنا اپنے آپ کو ویل مینٹینڈ رکھنا اور اتنی اچھی ڈریسنگ. وہ پتہ ہے کہ فیشن تو میرا کام ہے نا, تو فیشن مجھے بھی کرنا چاہیے, اپنے جسم کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر میں اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھوں گا نا تو پھر وہ لوگ کہیں گے یار یہ اس نے کیا کپڑے پہنوانے, خود یہ بنا ہوا تو ہمیں کہہ رہا ہے فیشن کرو. سر ان فیشن ڈیزائنرز کے بارے میں کیا خیال ہے جو اوپر تو کوئی شرٹ اچھی خاصی خوبصورت پہن لیتے ہیں لیکن نیچے کوئی دھوتی پہن لیتے ہیں, یا وہ اس طرح کے جو فیشن ڈیزائنرز ہیں؟ ہر آدمی کا اپنا سٹائل ہوتا ہے, وہ آدمی کیا کر سکتا ہے. لیکن فیشن ڈیزائنر اس کو کہتے ہیں جو نا اپنے سر سے خود فیشن کو لے کے آئے. اصل میں پاکستان کا مسئلہ ہے یہاں پہ کاپی رائٹس نہیں ہے. کاپی رائٹس بہت امپورٹنٹ ہے. وہ فیشن ڈیزائنر یہ دیکھیں, یہ سارا گھر میں نے خود ڈیزائن کیا ہوگا, ایک چیز میں نے ڈیزائن کی ہوئی ہے, کیونکہ مطلب اس کو فیشن ڈیزائن میں مطلب دیکھیں میں فیشن اسکول نہیں گیا, یونیورسٹی نہیں گیا, یہ سب چیزیں میں نے ایسے لائف میں سیکھی ہوئی ہیں. تو یہ اتنا, جیسے میں ابھی دیکھ رہی ہوں اتنا انٹیریئر اچھا ڈیزائن ہوا ہوا ہے. اگر میں ٹیکسٹائل کی بات کروں تو مجھے بہت ساری یہاں پر ایسی چیزیں دکھ رہی ہیں کہ جو میں اگر ایک چیز کو بھی پکڑ کے تعریف کرنا شروع کروں تو میرے خیال سے پوڈ کاسٹ رہ جائے گا, اس کی تعریفوں میں ٹائم گزر جائے گا. تو پھر کہاں سے اتنی جو ہے صفائی ہاتھ کے اندر, یا وہ چیزیں کہ اتنا آپ مطلب بریلینٹ طریقے سے کوئی چیز ڈیزائن کرنا؟ اللہ میاں وہ آپ کو دیتا ہے. اللہ میاں کہتا ہے میں نے آپ کو ایک دماغ دیا ہے, 2 بازو 2 ٹانگیں دی ہیں, جاؤ اپنا رزلٹ ڈھونڈو اچھے طریقوں سے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے مجھے دماغ دیا ہوا تھا, ساری لائف سٹوری کا میں دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. بولو میں صفائیاں کرتا تھا, پیکٹ اٹھاتا تھا, -10 ٹیمپریچر ہوتا تھا, گھر نہیں ہوتا تھا. پاکستان میں بھی ساری دنیا کو میرا لائف سٹوری کا پتہ ہے. کاف کے گھر پہ ہم رہتے تھے, 10 سال کی ایج میں میں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا, کیونکہ میری مدر بھی میڈ ہوتی تھی. تو وہ سب چیزیں آدمی کو سیکھنی, اور اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہوگا. وہ اللہ نے یہ بھی کہا آپ ہمبل رہیں, اپنا ماضی نہ بھولیں. میں نے دنیا کے میں ٹی وی پروگرام کرتا ہوں, میری لائف پہ 3 سنیما موویز آئی ہیں. میں ایک واحد پاکستانی ہوں جس کو پاکستان سے اسٹار امتیاز, حلال امتیاز ملا ہے. دنیا سے مجھے 8 ملے ہوئے ہیں. دنیا 2 دفعہ ٹائم میگزین کور مجھ پہ آئے ہوئے ہیں. تو وہ اللہ میاں کہتا ہے آپ ہمبل رہیں, انسان کو انسان سمجھے. وہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ انسان جو یہ سب ہم ایک جیسے ہیں. یہ تھوڑا ایک اوپر ہو جاتا ہے, تھوڑا یہ ہو جاتا ہے, تو اس لیے نا ہمبل میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سر ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی امی بھی میڈ تھی. جی. جب آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے نوازا تب آپ کی امی نے یہ ٹائم دیکھا ہے؟ امی نے دیکھا, لیکن میں اس کی خدمت نہیں کر سکا. نہیں کر سکے, اس چیز کا افسوس ہے. ساری عمر رہے گا. صحیح ہے. سر فیشن ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ نیشنل ہاسپٹل, یہ بہت 2 ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. تو کس طرح سے دونوں کا کنیکشن بنا, اور کس طرح سے آپ نے پہلے ڈیزائننگ سے سٹارٹ کیا اور ہاسپٹل تک آئے, یا پھر ہاسپٹل سے سٹارٹ کیا اور ڈیزائننگ تک آئے؟ نہیں, ہاسپٹل تو میرے پاس پیسے نہیں اس زمانے میں, تو سارا پیسے آپ کو پتہ, میں باہر رہتا ہوں, سارا کچھ وہاں پہ بھی میں ٹیکس پے کرتا ہوں, پاکستان میں پے کرتا ہوں, امریکہ میں پے کرتا ہوں. نیشنل ہاسپٹل تو بعد میں نے بنوایا تھا, یہ بینکرپٹ ہو گیا. تو یہ ڈاکٹر سارے میرے پاس آئے تھے میں ان کو بچا لوں, ورنہ یہ جیلوں میں جا رہے تھے. لیکن پاکستان کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے پاکستان کا,
ہم اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہاں پہ فراڈ بڑے ہوتے ہیں. ہم کتنے اوورسیز پاکستانی ہیں نا, وہاں پہ ہم نے سود سیکھے ہوئے ہیں سیدھے, بالکل ایسے نہیں سیکھے ہوئے. یہاں پہ یہ چکر ہے, جب ان لوگوں کو اوورسیز پاکستانیوں کی ضرورت پڑتی ہے, پیسے چاہیے, اور بعد میں یہ بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نیشنل ہاسپٹل کی اگر پوری بات کریں تو اس کو بنانے والا میں ہوں, مین شیئر ہولڈر میں ہوں ہاسپٹل کا. اس کی بلڈنگ میں نے بنوائی, پارکنگ پلازا میں نے بنوایا, فارمیسی میں نے بنائی, لیب میں نے بنائی, اسکینر, ایرم, ساری مشینیں میں نے کروائی. ایک جو آدمی کسی کو سی او بنا دیتا ہے نا, تو وہ سی او ایک ہاسپٹل کی مالک نہیں ہوتی, وہ ایک نوکر ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, امپلائی ہوتا ہے نا بیسیکلی, امپلائی ہوتا ہے سی او. لیکن پاکستان میں یہ مسئلہ یہ ہے, کیونکہ میں پاکستان کم ہوتا ہوں, وہ لاہور میں اس نے 10 کھانے کھانے ہیں, بیٹیوں نے 10 کھانے کھانے ہیں, دوسری نے 10, میاں وہ سگار پیتا ہے میرے پیسوں سے. سی او اب وہ اس نے شنل کے بیگ لینے شروع کر دیے, فرسٹ کلاس میں ٹکٹیں لینے شروع کر دی, کیش پیسہ غائب ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جب ثاقب نثار وہاں پہ آیا, میرا اس کے ساتھ مسئلہ ہوا, میری ڈیورس ہو گئی, میری فرینچ وائف تھی. تو اس دن سے اب ان سے کون مانگے, وہ کون نہیں دینے چاہیں گے. جب ان پہ کیس کریں, وہ عدالت میں جا کے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں. کوئی کیس کرے گا, جا کے اسٹے آرڈر لے آئیں گے, وہ اسٹے آرڈر ہی کبھی ختم نہیں ہوگا. انسپیکٹر بیٹھنے لگے ہیں جو کمپنیوں کو دیکھتے ہیں جا کے اسٹے آرڈر. پھر میں نے تنگ آ کے پھر میں نے ایف بی آر کو اپلیکیشن دی, ان کی انکوائری ہونی چاہیے. ایف بی آر, اگر آپ ٹیکس ملک میں پے نہیں کریں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ سڑکوں کی لائٹیں کیسے چلیں گی, سڑکیں کیسے بنے گی, پولیس والے جو وردیاں پہنتے ہیں وہ کیسے پہنیں گے, آرمی والے جو پہنتے ہیں وردیاں وہ کیسے پہنیں گے؟ ٹیکس پے کرنے چاہیے ہمیں. ہم بائی ٹیکس پے کرتے ہیں, دنیا میں لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں. پاکستان ایک مسئلہ, اوپر سے فون کروا لیا, سفارش پروگرام. آپ اگر میرٹ پہ کچھ کرنا چاہیں گی تو آپ کو میرٹ پہ وہ چیزیں نہیں کرنے جائیں گی, باہر چلتی ہیں سب میرٹ پہ. ایف بی آر کہ میں شکردار ہوں, وہ 5 ہفتے سے نیشنل ہاسپٹل بیٹھی ہے, وہ دیکھ رہی ہے کیش پیسہ کدھر گیا. اب میں نے سی او سے حساب لینے ہیں, میں نے کیس کرنا ہے اس پہ, اور میں نے 4 کیس اور کیے ہیں اس پہ, میں نے اور کیس کرنے ہیں. مجھے 12 سال کا ریکارڈ دیں نا, کون دیں, کیوں نہیں دے رہے؟ میں تو کوئی غلط چیز مانگ ہی نہیں رہا. سر, when you are the main pillar of national hospital as you said, then کس طرح سے ایک سی ای او اتنا ڈومیننٹ بن چکا ہے کہ وہ مافیا بن گئی ہے نا. وہ میرے اور بھی پارٹنر ہیں جن کو 1 روپیہ نہیں دیتی. مجھے تو منتھلی ہاسپٹل میں 9 لاکھ کا چیک ملتا ہے, صرف 9 لاکھ کا, اور وہاں پہ اربوں کی سیل ہوتی ہے. پچھلے سال انہوں نے 2 ارب کی سیل کی ہے, 2 کروڑ پرافر کیا. سارا فراڈ ہے نا. وہ سی او جو ہے نا وہ مافیا بن گئی ہوئی ہے. وہ اب اس نے اپنی بیٹیوں کو بٹھا دیا ہے, ان کو جعلی ڈگریاں لے کے ڈاکٹر بنا دیا ہوا ہے بیٹیوں کو. تو وہ ایک مافیا وہ بن گیا. اس کا میاں سیٹی ہوتا تھا, وہ کہتے ہیں جی ہم اوپر سے فون کروا لیں گے, سفارشیں کروا لیں گے. میرا آفس تھا, میرا آفس میں وہاں پہ چوری ہوئی, یہ سی او نے کروائی. سارے میرے گولڈ کے پین چلے گئے, میری پینٹنگز چلے گئیں جو میں پیرس سے لے کے اپنا آفس خوبصورت بنایا تھا, سب چیزیں لگائی تھی. وہ سی او جا کے ایس پی کو فون کر دیا, ایس پی کہنے میں نے پرچہ نہیں کرنا, مجھے اوپر سے فون آ گیا ہے. یہ پاکستان کا سسٹم ہو گیا تباہ.